رمضان شوگر مل سلسلے میں احتساب عدالت میں حمزہ شہباز صاحب کی پیشی تھی. حمزہ شہباز صاحب نے انکار کر دیا پیشی میں آنے سے کہ میں بختر بند گاڑی میں نہیں جاؤں گا. اب آپ کا ریئل طریقے سے احتساب شروع ہوگا. پرزور مذمت کرتا ہوں ان کے اس رویے پہ کہ مجھے لیموزین میں یا مرسڈیز میں یا چارٹرڈ طیارے میں بھیجا جائے. نہیں جناب، آپ کو ایک ملزم اور ایک مجرم کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں. آج میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں. میرے پاس بے شمار راز ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں. میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ انشاءاللہ دوں گا. نواز شریف، مریم، بلاول، فضل الرحمان، ان کا جو بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ان کو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ملک کے خلاف باتیں کریں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایاز صادق صاحب کی جو سپیچ تھی قومی اسمبلی کی، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن خصوصاً نون لیگ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے، اور لفظی گولہ باری جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. آج شبلی فراز صاحب نے ایک دھویں دار قسم کی دوبارہ سے پریس کانفرنس کی، جس میں پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو انہوں نے پھر الزام لگایا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ذات کے لیے ہے، وہ ریاست کے لیے نہیں ہے، وہ عوام کے لیے نہیں ہے. اور دوسری جانب جو ہے ایاز صادق صاحب سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے الفاظ کے اوپر قائم ہوں. میں نے تنقید فوج کے اوپر نہیں، حکومت کے اوپر کی ہے، اور میرے پاس بہت زیادہ سیکریٹس ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو عیاں نہیں کروں گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ایک دوسرے کو غردار قرار دیا جا رہا ہے. ان تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہیں، سابق سیکرٹری دفاع. اور جناب تسنیم نورانی صاحب، سابق سیکرٹری داخلہ. تینوں معنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. بات کا آغاز کرتے ہیں عرفان قادر صاحب آپ سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک کوشش تھی پی ایم ایل این کی کہ ان کو سیاسی سپیس دی جائے، ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی اس قسم کی ان کی جو کوشش ہے کامیاب نہیں ہو سکی، جس کے بعد یہ سارا کچھ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ جو ریاست ہے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور انڈیا نے جو ایاز صادق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو پک کر کے جس طرح سے پاکستان کے اوپر حملے کیے ہیں وہ شاید پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں آپس میں ہم آہنگی بھی پیدا کرنی پڑے گی، یکجہتی بھی پیدا کرنی پڑے گی، اور یہ جو ہمارے آپس کے ڈفرینسز ہیں ان کو ریزالو کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو ہمیں ٹالریٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ آفٹر آل یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری عدلیہ ہے، یہ سب پاکستان ہی سے ان کا تعلق ہے. یہ کوئی آؤٹر اسپیس سے تو کوئی نہیں آئے. لہذا جب تک یہ آپس میں جل نہیں کریں گے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر اس طرح سے یہ جھگڑے ہونے شروع کر دیں، لیک آف ٹالرنس شو کریں، تو وہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو اتنے سالوں سے یہ چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ایک حکومت آتی ہے، اور اس حکومت میں اور دوسرے جو سیاسی جو دھڑے ہیں ان میں آپس میں ایک تضادات پیدا ہوتے ہیں، ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے. تو یہ تو تمام لوگ جو ہیں پاکستان میں جو حکومت سازی ہوتی ہے اس کے ایک امپورٹنٹ جز بھی ہیں، امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. لہذا یوٹوپین قسم کی ڈیموکریسی پاکستان میں تو کیا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو یہاں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جرنیل جو ہیں جن کو ہم نے ڈکٹیٹر کہا ہے ان میں ہمیں زیادہ جمہوریت نظر آئی ہے. اور سیاسی جو ہمارے لیڈران ہیں وہ جب سیاسی لیڈر بنے ہیں تو وہ گو کہ جمہوریت کے نام پہ لیڈر بنے ہیں، لیکن ان میں زیادہ ڈکٹیٹرشپ کا عنصر نظر آیا. اور جب بھی جمہوری لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں یا ڈکٹیٹر لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کے علمبردار بن جاتے ہیں تو نقصان جو ہے وہ جمہوریت کو ہوتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. نورائن صاحب آپ بتائیے گا کہ ایاز صادق صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ ہمیں کچھ تقسیم بھی دکھائی، ڈفرینس آف اوپینین آپ اسے کہیں، تقسیم کہیں، جو بھی اس کو کہیں، کیونکہ جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، شاید وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اور مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے اس کا ساتھ وہ نہ دیں. یہی وجہ ہے کہ میڈیا کے اوپر وہ دکھائی بھی اس طرح کے لوگ نہیں دیتے. یہ وہی پریشر اسرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افواج پاکستان کے اوپر، جس قسم کی وہ پس پردہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں 20 ستمبر سے قبل، تاکہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جو پولیٹیکل سپیس وہ چاہتے ہیں، خاص کر نواز شریف صاحب اور اپنی صاحبزادی کے لیے، وہ حاصل کر پائیں. دیکھیے، یہ بڑا ظاہر ہے کہ اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، جو کہ انہوں نے اپنا ایجنڈا نمبر 1 رکھا ہوا ہے، وہ اس میں جو اپوزیشن ہے اور پی ایم ایل این ہے وہ بند گلی میں چلی گئی. اس کو اب کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا کرے. تو ان کا جو تھا تجزیہ، نواز شریف صاحب بہت منجھے ہوئے اب کھلاڑی ہو گئے ہیں، 30-35 سال کی ان کی ایکٹیو پالیٹکس ہے. جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، کوئی اور آپشن نہیں نظر آ رہی، تو ظاہر ہے پھر ایک اسٹریٹجک انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں. جو آپ کا سیاسی حریف ہے اس کو آپ یہ شو کریں کہ بھئی جنگ ہماری اس سے نہیں ہے، سیاست کی جنگ نہیں ہے، جنگ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہے جو مینوور کر رہی ہے. اس کی اب کڑی ہے. یہ ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے یہ بھی اس کی کڑی ہے کہ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جب ٹارگٹ کرنا ہے تو ان کو بائی نیم جرنیلوں کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا ہے، پھر ان کے کانڈکٹ کو ٹھہرانا ہے کہ بھئی جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ڈر گئے تو اس وجہ سے انہوں نے دے دیا. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر اس قسم کے فیصلے کے لیے کسی پارلیمنٹیرین کی تو فیصلے کی اجازت کی ضرورت ہوتی نہیں، تو کون ڈر کے کون ان سے بیک کرے گا؟ نارملی مجھے نہیں پتا کہ وہ میٹنگ جو تھی اس کا مقصد کیا تھا، جس میں چیف آف دی آرمی سٹاف بھی آئے. ہو سکتا ہے کہ ان کو بریف کا رکھنا ہو، بٹ میرا خیال ایسی میٹنگز جو ہیں وہ ایونٹ کے بعد ہی ہونی چاہیے. بٹ بہرحال یعنی پاکستان کے آرمی کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو اس قسم کے کروشل فیصلے کرنے سے پہلے لیگلی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بعد میں بریف کیا جا سکتا ہے، بیکاز یہ ٹائم تو دیرفور اس میں کوئی لاجک نہیں نظر آتی کہ ان کو کیوں بیک کیا گیا کہ یہ آپ جانے دیں وغیرہ وغیرہ، اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں. مگر انفارچونیٹلی ظاہر دشمن کو آپ نے ایک موقع دے دیا کہ وہ اب آپ دیکھیں گے مودی صاحب اپنی سیاسی تقریروں میں کتنا وہ چھاتی کو پیٹیں گے اور کہیں گے کہ اب تو انہوں نے بھی مان لیا جو میں کہہ رہا تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو اسٹریٹجی ہے یہ فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے، اس امید سے کہ فوج گھبرا جائے اور اس گھبراہٹ میں ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، ہمیں کچھ سپیس دینے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو چیز عمران خان جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ شاید کسی شکل میں مل جائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جنرل لودھی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ واقعہ ہوا تھا وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اور انڈیا کا ایک پائلٹ یہاں پہ اریسٹ ہوا، ان کے 2 جہاز مارے گئے، ان کو واپس بھی کر دیا. گڈ ول کے تحت جو بھی اسٹریٹجی حکومت کی تھی اس وقت، یا ہمارے جو ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں، اب اس کو اس ٹائم پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کا پرپز بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جیسے ایاز صادق نے کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جوائنٹ پریس کے اندر کہ ہمارے پاس بہت زیادہ نیشنل جو سیکرٹس ہیں وہ موجود ہیں. اور خرم دستگیر صاحب کل ایک ٹی وی چینلز کے اوپر انہوں نے یہ کہا جی کہ اسی میٹنگ کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہی بات جو میں سوال کر رہا ہوں کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ وہ پولیٹیکل سپیس ملنی چاہیے جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد شرنک کر دیا گیا ہے پی ایم ایل این کی قیادت کے لیے، پارٹی کے لیے نہیں، ان کی قیادت کے لیے. جی وہ میں ایاز صادق صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے چونکہ آپ نے 4 دفعہ یہ لفظ استعمال کر لیا پولیٹیکل سپیس،
تو مجھے نہیں پتا آپ کی اس سے کیا مراد ہے. کیا وہ ایم این اے نہیں رہے, یا وہ سینیٹر نہیں رہے, یا وہ حزب اختلاف کی, ظاہر ہے وہ نہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, وزیر اعظم نہیں بن سکتے, جو وہ ان کی صاحبزادی نہیں بن سکتی. جو وہ سپریم کورٹ نے کیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جس کی طرف یہ کر رہے ہیں انہوں نے تو نہیں کیے, فوج نے تو نہیں کیے. تو یہ بنیادی طور پہ اسپیس کی تو تب بات ہوتی کہ جی ان کو اٹینڈ نہ کرنے دی جاتی نیشنل اسمبلی کی میٹنگز یا کچھ اس قسم کے کام ہوتے. ٹھیک ہے, جو احتساب ہو رہا ہے اس پر کوئی شک و شبہ ہے وہ الگ سے بات ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بالکل کلیئر ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے, مجھے اگر آپ اجازت دیں, کہ ایک شخص اپنے بال بچوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری اس نے ایک اچھی جماعت, جو میں سمجھتا ہوں بڑی جماعت, داؤ پہ لگا دی ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو پبلک سپورٹ ہوتی ہے نا, یہ ایکسپینڈیبل مٹیریل ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ پبلک سپورٹ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہتی. انہوں نے چونکہ اسیس کیا کہ پبلک سپورٹ ابھی ہے, اس سے ہم آخری فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان کے انٹرسٹ بھی اس میں ملتے تھے, کیونکہ ان کے پاس ایک تو ان کے مدرسوں کے بہت سارے بچے ہیں, اس کے علاوہ پی ٹی ایم کی سپورٹ آئے گی ان کو. آپ دیکھیے گا, ابھی نظر نہیں آ رہی, جب عین موقع آئے گا تو پی ٹی ایم کے بہت سارے لوگ ان کو آ کے شامل کریں گے, اور بھی کوئی لوگ آئیں گے جو آپ کو نظر آ جائیں گے. تو بات یہ انہوں نے, یہ اور لوگ کون ہیں جن صاحب؟ پتہ, اور وہ لوگ جن کو دشمن چھوڑے گا ان کی معاونت کے لیے. سمپل سی بات ہے, ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کون سی گیم کھیل رہے ہیں. اینی وے, تو بات یہ کہ آخری پتہ انہوں نے کھیل دیا ہے, کشتیاں انہوں نے جلا دی ہیں, دراڑیں آپ نے دیکھ لی ہیں, جو بھی ہے. اب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ آخر کار کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ عوام ہمارے اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ ان کو صاف نظر آ رہا ہو کہ ایک بندہ دولت بچانے کے لیے کیا کاوشیں کر رہا ہے اور کن لوگوں کی کیا ہے. اس کو چھوڑ دیں. جو کچھ ایاز صادق صاحب نے کہا, دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. اس کی بات تو بالکل کلیئر اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اگر ہندوستان کے پاس اتنا ہی روب ڈالنے کا اختیار ہے ہمارے اوپر, تو کلبھوشن بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں لے گئے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب جہاز گر گیا, اتنی ان کی سبکی ہوئی, تو اپنی بےزتی کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوئی کام کیوں نہیں کیا. مطلب اگر ان کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ کہہ کر بندہ اپنا واپس بلا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو کم از کم کچھ ایسا کام کرنا چاہیے تھا کہ اپنی بےزتی کا بدلہ تو لیتے. آج تک اس بےزتی کے ساتھ وہ زندہ ہے, تو وہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بس صرف چونکہ میں تو لائر نہیں ہوں, اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اٹارنی جنرل موجود ہیں, وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اور جو یہ آپ کو امیونٹی ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس, ان دونوں کو آپس میں کیسے میچ یا میش کیا جا سکتا ہے. کیا آن دی پارلیمنٹ فلور کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے, یا جو سیکرٹس آپ نے رکھنے ہیں اپنے قومی سیکرٹس, ان کو وہاں پر نہیں بولنا چاہیے جبکہ اوپن ہو, ان کیمرہ نہ ہو, اوپن معاملہ ہو. یہ تو بات ابھی بعد میں پتہ چلے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے, صاحب ذرا کہ وہ بہتر بتائیں گے, کہ پہلے سپریم کورٹ سے یہ ورڈکٹ لے لینا چاہیے حکومت کو کہ جی اس کیس میں کیا یہ جو قومی سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر وہاں سے کوئی مل جائے انڈیا تو پھر میرے خیال آگے چلنا چاہیے, ورنہ اگر ایسے مقدمے قائم کرنے شروع کر دیے تو بالکل یہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. لیکن بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو اپنے جو پولیٹیکل معاملات ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں رکھنے چاہیے. بات کریں مہنگائی کی جو کہ ہے, بات کریں جو انسٹیٹیوشن میں ریفارمز نہیں ہوئی جو کہ نہیں ہوئی, بات کریں لا اینڈ آرڈر کی جو کہ خراب ہے. یہ بہت تھا اس حکومت کے خلاف, اچھا خاصا پلندہ تھا. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بھی ٹکر لے لی ہے سیدھے سیدھے. لیکن وہ تو آپ جی ہاں نواز شریف صاحب, تو حکومت بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں یہ استدعا کروں گا, مجھے نہیں پتا کہ یہ ضرور ان کے صاحبزادہ پرویو میں ہے کہ سپریم کورٹ سے میں استدعا کروں گا کہ وہ ریسٹرین کریں دونوں سائڈز کو. چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں کہ یہ معاملات بہت بگڑ رہے ہیں, اور ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری وہ کہیں اپوزیشن کو کہ آپ بھی بند کریں یہ جوڈیشری کا اور نیب کا اور فوج کا نام لینا اپنے سیاسی معاملات میں, اور گورنمنٹ کو بھی وہ ریسٹرین کریں کہ آپ جو ہے نا بار بار یہ کہنا بند کریں کہ ہم ان کی عزت بچائیں گے, وہ عوام خود ان کی عزت بچا لیں گے. آپ جو ہے نا اپنے آپس میں بات کریں کہ ہاں وہ جو بات کریں مہنگائی کی, اس قسم کی بات چیت کریں. ٹھیک ہے جل صاحب, بالکل صحیح ہے. اپنے 2-3 نکات آپ نے اٹھائے. میں چاہوں گا کہ عرفان صاحب جو ہے اس پہ کامنٹ کریں. ناظرین ایک شارٹ بریک یہاں پہ لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، خاص کر جو ایاز صادق صاحب نے ایک بیان دیا تھا قومی اسمبلی میں، اس کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے. نیچرلی انڈین میڈیا نے خاص کر اس بات کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا اور پاکستان کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور مستقبل میں بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا. عرفان قادری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جو 2-3 نکات اٹھائے ہیں جنرل صاحب نے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی سیکرٹ ایکٹ اس کے اندر وائلیٹ ہوا ہے. آئی مین دا فریڈم آف اے پارلیمنٹیرین، کہ وہ کس حد تک پارلیمنٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اینڈ دا سیکرٹس دیٹ ہی کیپس جو بھی قومی ہوتے ہیں. دوسرا، انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ کوئی میڈییٹ کریں دونوں حکومت اور ان کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان. کیا سپریم کورٹ ایسا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کہ کیا اس کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ جو انیکٹمنٹس ہیں ہماری، ان کو ہمیشہ ہم نے پولیٹیکل میانڈرنگ کے لیے اور پولیٹیکل ہیجمنی حاصل کرنے کے لیے اور سیاسی جو رساکشی ہے اس میں ایک دوسرے پہ سبقت میں جانے کے لیے بہت سارے اس طرح کے قوانین ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں استعمال ہوئے ہیں. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ پچھلے 70 سال کی تاریخ میں تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس کے بارے میں، یا کوئی نہ کوئی لیڈر جو ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ اس نے نیشنل سیکیورٹی کو ملوث خاطر نہیں رکھا، اور ایک دوسرے پہ جو ایلیگیشنز لگیں وہ بھی یہاں تک ہم نے لگائیں کہ جہاں ہم نے تقریباً ہر کسی کو غدار بنا دیا. اور سینٹر اسٹیج جو ہے ہم نے بڑے سال جوڈیشری کو دے دی اس ساری چیز کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں پہ یہ بالکل جنرل صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ فیصلے تو جج کرتے ہیں، جرنیل تو نہیں کرتے. تو بھٹو کیس میں اگر آپ دیکھیں تو سارا بلیم جو ہے وہ جنرل ضیاء کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا. لوگ سپریم کورٹ کو علیحدہ نہیں سمجھتے اسٹیبلشمنٹ سے، گو کہ حقیقت وہی ہے جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جوڈیشری کو یہ سینٹر سٹیج ملتی ہے اور وہ اس کو فار لانگ ہولڈ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرلٹی اسٹیبلش کریں، تو وہ اس میں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ قانون سے ہٹ کے، آئین سے ہٹ کے ایسے ایسے فیصلے دیتے ہیں کہ پھر جنرل مشرف، ان کے بارے میں ایک جج نے کہہ دیا کہ جی ان کو تو اس طرح سے ٹانگ دیا جائے وہاں اور 3 دن تک ٹانگا جائے، اور ایک جج نے کہہ دیا ان کو سزائے موت دے دی جائے. اب یہ حقیقت میں اگر لیگلی میں دیکھوں تو یہ فیصلے دونوں غلط ہیں. بھٹو صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ تو ایک جج صاحب نے خود ہی کہہ دیا آ کے کہ جی یہ تو اس طرح سے فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور چونکہ وہ فیصلہ تھا بیس تھا ایک اپروور کی ٹیسٹمنی پہ، اور اپروور جو ہے وہ قانون میں از ناٹ اے پرسن ویری ورتھی آف کریڈٹ، اس پہ بہت زیادہ کورابوریشن کی ضرورت ہے. تو پھر آپ ایکسٹریم پنشمنٹ دیتے ہیں، لیکن اس کیس میں یہ سارے ڈپارچرز کیے گئے تھے، اس لیے وہ فیصلہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. اور یہ جو جنرل مشرف کا فیصلہ ہے یہ اس سے بھی غلط ہے. اب اگر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو ایک بار پھر ہم وہ سینٹر سٹیج دے دیں، تو جوڈیشری میں تو خاص طور پہ جب پولیٹیکل سیاست کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جوڈیشری، تو وہ چیز جو ہے وہ جوڈیشری کے اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق چلیں گے، اور کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جو ایشوز ہیں یا سیاسی کویسچنز جو ہے اگر اس میں لیگل کویسچنز بھی آ جائے تو ججز جو ہے اس سے ابسٹین کریں گے، لیکن ججز نہیں کرتے. پارلیمنٹیرینز کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ججز کرتے ہیں. تو عرفان صاحب یہ سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا اس کیس کے اندر؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس طرح کے جو ہمارے قوانین ہیں جو کہ ایک قدغن ہم نے لگا دی ہے فریڈم آف سپیچ پہ، مثلا ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے، ایک جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. باہر کی دنیا میں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں انہوں نے تقریباً ان کو اب یہ ختم کر دیا ہے. ججز کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے باہر کی دنیا میں تو وہ اپنے خود اس پہ بیٹھ کے کنٹیمپٹ کے نوٹسز نہیں دیتے، بلکہ وہ بھی اب سوٹ فائل کرتے ہیں لوور کورٹوں کے سامنے جا کے. تو یہ دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں زیادہ ٹالرنٹ ہونا پڑے گا. ہم اس چیز کا سہارا، سیاسی قوتیں بھی اس چیز کا سہارا لیتی ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ صرف آپ اسٹیبلشمنٹ جب بات کرتے ہیں تو فوج اور عدلیہ کو بلیم نہیں کر سکتے، بلکہ سیاستدان ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ بھی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت. تو سیاست میں بھی وہی پارٹی جو ہے وہ طاقت میں آتی ہے جس کے بارے میں عام تاثر یہ قائم ہو جائے کہ اس کے پیچھے جو باقی جو دو جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ کچھ ہارش ریئلٹیز ہیں جو کہ ہمیں ایڈریس کرنی ہے، ہمیں اس پہ بات کرنی ہے، لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے.
اور اس پہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے, بڑا امپورٹنٹ رول آرمی چیف کا ہے, اور ایکولی امپورٹنٹ رول ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کا ہے. بالکل صحیح ہے عرفان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تسیم نورانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ از ڈریگنگ دا آرم فورسز انٹو پالیٹکس, دوسری جانب حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان کا متنازع بنا رہے ہیں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور دفاع ہے اس کو ایٹ سٹیک کیا ہوا ہے, نقصان پہنچا رہے ہیں. سو اس صورتحال کے اندر عوام جو ہے وہ کافی زیادہ کنفیوز ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جنرل صاحب نے دو چیزیں کہی کہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ سیکریسی ایکٹ جو ہے وہ اس کا انفرنجمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایشو یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ایک بڑی جانب اسٹریٹجی ہے ان کی کہ انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی باقی جو ہیں وہ لوگ تو خیر دے گیٹ ٹیکن کیئر آف if the establishment can be sort of softened up. تو یہ ایک ان کی یعنی بڑی بظاہر اسٹریٹجی ہے. I think in this strategy the armed forces should not fall into their trap, and I think this matter should be taken with calmness and coolness, and they should be because there are enough cases that are pending against all the people that are shouting. What is required in the system is to get some results in those cases. یعنی آپ جو کیسز ہیں وہ آپ کا سسٹم ہے وہ تو کام کر نہیں رہا. آپ نے پچھلے 3 سال سے قوم کو ایک طرف لگایا ہوا ہے فل ٹائم انرجی میں, اور ابھی تک ایک کنوکشن بھی نہیں ہوئی, یا ہوئی ہے تو اس میں جج متنازع ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو therefore جو مقصد ہے اس ساری اکاؤنٹیبلٹی کا, اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو ان کی پھر اسٹریٹجی ان کی کامیاب ہو جائے گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے جواب دینے چاہیے. ان میں جو بھی اگر کوئی پرائیویٹ سٹیزن کو سیکریسی ایکٹ کے تحت کوئی کاغذ جمع کراتا ہے, جوڈیشری اس کو دیکھ لے, مگر اس کو ایک لنچ پن نہ بنایا جائے, اور کولنس اور کامنس کے ساتھ اس سچویشن کو ہینڈل کیا جائے. اینڈ ان دا مین وائل جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو زیادہ ریویو کرنا چاہیے, اس کے اندر زیادہ افیکٹونیس لانی چاہیے, تاکہ آپ کے پاس آپ کا موجودہ نظام کے تحت فیصلے ہوں. اگر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں اس مسئلے کو. لیکن اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کو معلوم, آپ نے خود ہی کہہ دیا جج متنازع ہو گیا, نیب کے اوپر ایکوزیشنز ہیں کہ اس کو جو ہے وہ عمران خان جو ہے پرائم منسٹر چلاتے ہیں, ان کے ڈائریکٹرز پہ آپ نے وہاں پہ ایڈوائزر بھی بٹھا دیا اکاؤنٹیبلٹی کا. شہزاد صاحب جو ہیں ان کے وہ ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. جی وہ یہ سب چیزیں تہمتیں تو لگتی رہیں گی. دی ایشو از کہ اتنے اہم کیسز ہوتے ہیں, ساری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے, کئی سال کی تیاری ہوتی ہے. جو لیول ہے ججز کا, جو جوڈیشری کے لیول پہ جو لیول آف کمپیٹنس, لیول آف کانفیڈنس, وہ اتنا پور ہے کہ اٹس مائنڈ باگلنگ کہ اتنا اہم کیس اس قسم کے بندوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کو کنوکشن ملے گی بھی تو اگلی سٹیپ پہ وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی, بیکاز اٹ ول بی سچ اے پورلی ریٹن آرڈر اور ڈیلیبریٹڈ آرڈر. سو دیئرفور یعنی اس میں بڑی فلا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے ایفرٹ کے بعد جو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ کو ریویو کرنا چاہیے, تاکہ اگر کوئی وہ فیصلہ لکھیں تو اس میں لاجک ہو, اس میں لیگیلٹی ہو, اس میں ریزن ہو, تاکہ اس فیصلے کو کوئی پھر چینج نہ کر سکے. اور آپ کی یہ جو اس قسم کی انفلوئنس ہے یا اس قسم کے جو بندے بہکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, اس کو آپ پریونٹ کریں. یعنی دیٹ از وے ٹو کانسنٹریٹ اپون. صرف کیس بنانے سے, سرخی لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے, احسن اقبال صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, وہ کئی دفعہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہم نے دیکھا, وہ کہتے ہیں جی ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنز کے درمیان. دوسری جانب وہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں جا کے کسی ایک ادارے کے ساتھ, وہاں پہ جب بات نہیں بنتی تو پھر یہ سارے کا سارا جو ہے ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتی ہے, تو اور پرائم منسٹر کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس صورتحال میں پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے
وہ کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پھر وہ ٹارگٹ ہوتی ہے یا اس کو انڈر ڈسکشن آتی ہے؟ جی بالکل، اس پر میں کرتا ہوں. تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے نورانی صاحب نے کہ ایک فوج کو کامنس شو کرنی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو، اور کوئی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ بات درست ہے، لیکن اس میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فوج جو ہے وہ ایک سپاہی سے لے کے جنرل تک ہے. سپاہی میٹرک پاس زیادہ ایف اے والے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر میٹرک ہی ہوتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، پھر لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی فیملیز موجود ہیں. تو فوج نے ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. اگر فوج اپنا ہائیسٹ انٹلیکٹ لیول دیکھے جو کہ سینئر لیڈرشپ کا ہے، تو شاید وہ یہ بات سمجھ جائیں جو نورانی صاحب کہہ رہے ہیں اور ایسے ہی کریں جیسے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ فوج ایک پوری ایک ہوموجینس قسم کی چیز ہے، لیکن اس کے اندر لیئرز ہیں، ان کے اپنے اپنے تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کو کچھ نہ کچھ ریئیکشن تو دینا پڑے گا جب بھی یہ محسوس کیا جائے گا کہ ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کی، اس کا تو میں خود سب سے بڑا دائی ہوں، اور ہر جگہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جی یہ ایسے معاملہ سینگ اڑا کے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اس کے اندر آرم فورسز، جوڈیشری، پولیٹیکل ساری جتنی پارٹیز ہیں، گورنمنٹ، میڈیا، ان سب کو بیٹھنا ہے اور کچھ فیصلے کرنے ہیں. اور یہ اس وقت تک ممکن ہے جب سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یہ چاہے کہ جی ہم، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کون سربراہ نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں جی ہاں جی سربراہ تو نہیں ہے، وہ ہمارے قائد اعلیٰ ہیں، فلانا ہے، تو وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. دنیا کو پتا ہے کہ بھئی ساری پالیٹکس وہی کر رہے ہیں، ہی از کالنگ دی شاٹس. تو آپ منہ چڑھا رہے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کا. اسی طریقے سے ایک موروثی سیاست جس نے چوس لیا ہے خون اس ملک کا اور ان پارٹیوں کا، اچھی خاصی پارٹیوں کو بالکل کھوکھلا بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو کیا یہ پارٹیوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان سے جان چھڑا سکیں؟ یہ ایک بات ہے. جوڈیشری کے سلسلے میں میں کہوں گا، میں حالانکہ میرا حق نہیں بنتا جبکہ اتنے سینئر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ جو لیٹرل انٹریز ہیں 98%، بھائی جوڈیشری کا کوئی کارڈر بنائے، نیچے سے لوگ سلیکٹ ہو کے اچھے لوگ اوپر آتے چلے آئے، جیسے باقی محکموں میں ہوتا ہے، اچھے سب سے ذہین لوگوں کو لے کر آئیں، لیکن ان کو پتا ہو کہ جی ہماری سینئرٹی کے بعد ایسے ان کے لیے انسینٹیو ہوں، کوئی پراپر ریگولیشنز ہوں، رولز ہوں. اسی طریقے سے آپ اس ملک کو چھوٹے صوبوں میں، گورنیبل صوبوں میں توڑیں، اور آپ بیوروکریسی اور پولیس کو کوئی پروٹیکشن دیں، کوئی ان کی ریفارمز لے کر آئے. بھائی اس مشینری کے ساتھ تو سونے کا بندہ بھی بٹھا دیں، یہ ملک نہیں چل سکتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جن صاحب میں ایک کوئکلی شارٹ بریک لے لوں، واپس آتا ہوں ناظرین، اور پروگرام کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملکی صحت صورتحال پہ گفتگو کی جا رہی ہے. عرفان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس صورتحال میں، جیسے جن صاحب بھی کہہ رہے تھے، کیا پھر کر سکتی ہے؟ اگر ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو ایک رول جو ہے، تینوں جو ہمارے ادارے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو جو ہے جوڈیشری سمیت، ان کے ڈیفائن کر دیے گئے ہیں رول. تو اس طرح کے تصادم میں جوڈیشری ڈائریکٹلی تو انٹروین نہیں کر سکے گی. بہت اچھے ججز ہیں وہاں پہ، ایسے جج صاحبان بھی ہیں جو کہ ان پہ سیریس سوالات ہیں ان کی کمپٹنس پہ، جس کا اشارہ ابھی تسنیم نورانی صاحب نے بھی کیا. اور جس طریقے سے یہ جوڈیشری پچھلے اتنے سالوں میں وہ مختلف اوتھس اٹھائے، مختلف ان کے ریسٹوریشن ہوئی، جو کچھ ہوا وہ بہت کچھ جو تھا وہ لیگل نہیں تھا، وہ سیاسی تھا. لہذا جب تک ہم جوڈیشری جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے، ان خطوط پہ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے جس کی ضمانت آئین دیتا ہے، تب تک ہم جوڈیشری پہ یہ ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے. جوڈیشری ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ اتنے اس کے شاک ابزاربرز ہوں کہ وہ یہ تمام اس طرح کے جو پولیٹیکل شاکس ہیں وہ ابزارب کر کے کوئی اچھے فیصلے وہ دے سکیں جس سے کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن جو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں. وہ جوڈیشری میں پاسبل ہی نہیں ہے. وہ آپس کی اتنی لڑائیاں مچ جائیں گی کہ بہت مشکل پڑ جائے گی. تو اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں اور جو نورانی صاحب فرما رہے ہیں. جیسے نورانی صاحب نے کہا کہ جی بڑی کامنس چاہیے، کول طریقے سے ہمیں ان چیزوں کو اپروچ کرنا ہے. یا جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات جنرل صاحب نے کی، اس طرح کی کاوشیں یہ نہیں کہ ہوئی نہیں ہیں، ماضی میں بالکل ہوئی ہیں. جنرل مشرف کے ٹائم پہ انہوں نے کوشش کی تھی ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی، این آر او آیا بھی اور وہ ایک اچھا قانون تھا، لیکن ہر کسی نے بعد میں سیاست کھیلنی شروع کر دی اور جنرل مشرف کو بھی یہ کہنا پڑا
کہ میری تو بہت بڑی غلطی تھی کہ میں اس طرف چلا گیا، حالانکہ وہاں پہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی وجود میں آیا تھا. جو ٹاپ کی جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت تھی ان کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی عمل ہونا تھا. لہذا ہر کوئی اس سے منحرف ہو گیا. الیکشن جو ہے وہ اس بات پہ ہوا کہ عدلیہ کی بحالی جو ہے وہ ایشو بن گیا بجائے نیشنل ریکنسیلیشن کے، اور ایک نئی ڈگر پہ ہماری جو سیاست ہے وہ چل پڑی. تو اس طرح کا موقع نہیں مل سکا ریکنسیلیشن کو جس کی کہ ضرورت تھی. جی بالکل صحیح ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. I'm sorry عرفان صاحب. نورانی صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز. جی میں چلوں کہ جنرل صاحب نے جیسے نا کہ فوج میں سپاہی بھی ہوتے ہیں اور ان کا لیول جو ہے سوچنے کا مختلف ہوتا ہے. اب میں بالکل جانتا ہوں اور میں تجویز ہے کہ تو کریں آئی ایس پی آر کے تھرو اور اپنے جو کامنٹس دیں وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی کاؤنٹر اٹیک جو ہے نا ان ٹرمز آف کیسز اور ان ٹرمز آف دیٹ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو اس یعنی طرف سے میں سمجھتا ہوں کامنس اور کولنس ہونی چاہیے. لیٹ دیز ٹو پولیٹیکل پارٹیز sort of jog it out amongst themselves. اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو ریویو کریں، اس کی افیکٹونیس بڑھائیں اور اس کی کوالٹی آف انویسٹیگیشن، کوالٹی آف ٹرائل وہ بڑھائیں تاکہ اگر کوئی فیصلے ہوں تو وہ سسٹینیبل ہوں. اگر ایک اچھا فیصلہ اکاؤنٹیبلٹی کا کورٹ دیتا ہے نا تو وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بالکل. لیکن ہمارے ججز کی جس طرح سے ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، مطلب جج کی ویڈیو تو آ گئی لیکن وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ سائے کی طرح 24 گھنٹے ہوتا ہے. پیپل ڈونٹ ریز سچ کوسچنز. اب دیکھیے نا وہ تو ظاہر ہے کہ کانڈکٹ جو ہے جوڈیشری کا یا جو بندہ ذمہ دار پوزیشنز میں ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ایون سول سرونٹس جو ہیں جب جو ان کو اپنے آپ کو کیئرفلی کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سے مل رہے ہیں کس سے نہیں مل رہے. اگر ان کی نیت خراب ہو تو پھر تو ظاہر ہے وہ اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. جن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب کچھ اس طرح کی کچھ لوگ ایسے سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو شاید خدا نخواستہ ہم مارشل لا کی طرف چلے جائیں گے اور اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، کہ ایسی تو کوئی بات نہیں. اور دوسرا یہ کہ عمران صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شاید وہ جو ملاقات جس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے محمد زبیر صاحب اور آرمی چیف کا، وہ شاید غلطی تھی. تو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی ملاقاتوں سے پھر اجتناب کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، بات یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مارشل لا والی بات جو ہے یہ تو پھر دشمن کا پورا پلان کامیاب ہو جائے گا. وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنا کلیش بڑھے کہ اتنے ہارڈن اپ ہو جائیں معاملات. تو میرا خیال اس کی طرف تو نہ کسی کو سوچنا چاہیے. اور فوج کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی سوچ کو میں سمجھتا ہوں وہ اس قسم کی کسی اس میں سوچ میں نہیں ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ یہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں. میں خود کور کمانڈر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ فوج کوئی انگریزوں کی فوج ہے یا کوئی امریکہ کی فوج ہے کہ اس کو ملنا بھی پرابلم کہ ہم کسی سے نہ ملے اور ہمیں کوئی نہ ملے. ارے بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، سب ہیں، ملاقات کریں لیکن چھپ چھپ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. بتائیں کہ جی آج وہ گئے تھے، ان سے ملاقات کی، انہوں نے جو اپنے معاملات تھے ان پہ بات چیت کی، لیکن سیاسی معاملات پہ نہیں ہونی چاہیے. ملاقات ہو، آپ ان سے کوئی بریفنگ لینا لیں، ان کو بلائیں، وہاں پر بلا لیں، پارلیمنٹ میں بلا لیں، آپ ان کو ایز اے گروپ جا کے مل لیں، ان کو بتائیں کہ جی ہمارے سیکیورٹی کے متعلق یہ خدشات ہیں، اس کے اوپر ان کی بریفنگ لے لیں. وہاں پہ تو سیاسی اپنی ذاتی باتیں وہ غلط ہے. مطلب وہاں پہ سیکیورٹی کی باتیں تو نہیں ہوتی. جی اگر سیاسی باتیں ہوتی ہیں تو باتیں کرنے والے دونوں سائڈ پر غلطی ہے. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ فوج اپنے آپ کو یہ تاثر ختم کرے کہ جی وہ سیاست میں کوئی دلچسپی لگتے ہیں یا کوئی جوڑ توڑ کرتے ہیں. اگر کیا ہے تو وہ پرانی بات ہے، معافی مانگیں اور نکلے اس گن سے. یہ جو سیاست ہے یہ فوج ان کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو سیاستدان جس طریقے سے سوچتا ہے تو فوج کو چاہیے اپنے کام سے کام رکھے. اتنا ان کا اپنا کام ہی بہت بڑا ہے، اگر وہ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک کر رہے ہیں. اس وقت آخری بات میں صرف یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت برا ہے، اس کے ٹائمنگز بہت برے ہیں. اور اگر یہ تھوڑی سی عقل مندی کا اور شعور کا مظاہرہ کریں اپوزیشن، اس کو پینڈ کریں اس لحاظ سے کہ جو کچھ بھارت اس کے فائدہ اٹھا رہا ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ ان کے اعلی کار ہیں خدا نہ خواستہ یا غدار ہیں، لیکن اس وقت ان کے سہولت کار یہ ضرور بنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب آپ کا، عرفان قادر صاحب آپ کا،
تسنیم نورانی صاحب، آپ کا تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔